بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير بك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سب سے پہلے جو ہمارا سبق تھا اس کو ایک دفعہ دوہرا دیتے ہیں. عربی زبان میں کوئی بھی جملہ ہمارے سامنے آئے گا، پورا جملہ ہو یا نامکمل جملہ ہو، الفاظ کا کوئی بھی مجموعہ ہمارے سامنے آئے تو تین حال سے خالی نہیں. کیا تو وہ کیا ہوگا بتاتے جائیے گا تاکہ ہماری دوہرائی ہوتی چلی جائے. جی حضرت. یا تو وہ اسم اسم فعل حرف. اس اسم ہوگا، فعل ہوگا اور وہ حرف ہوگا. ٹھیک ہے. تو حرف کا ہم نے شروع کر دیا تھا، اس کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا سبق یہ تھا کہ اسم دو قسم کا ہے. ایک اسم کون سا ہے؟ ایک پراپر ناؤن ہے اور جی دوسرا کامن ناؤن ہے. ہاں، پراپر ناؤن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کو پراپر ناؤن ہے اس کو ہم معرفہ اور نکرہ. پراپر ناؤن کو ہم معرفہ کہتے ہیں، اسم معرفہ. اور ایک کامن ناؤن کو ہم نکرہ کہتے ہیں. اچھا، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کی پہچان کیا ہے؟ جی پراپر حضرت. ناؤن میں شروع میں الف لام ہے اور وہ انسان، جگہ یا کسی چیز کا نام ہوگا. اور نکرہ میں جو ہے وہ تنوین آئے گا جس میں پیش اور دو زیر اور دو زبر ہوگی. اور اور اس اس میں میں ایک شرط یہ تھی، جی جی کسی کا نیم نام نہ نہیں ہو. ہونا چاہیے، نیم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے ایک تو یہ چیز پڑھ لی تھی. آگے چلتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا جو سب سے سمپل فارم آف سینٹینس ہے جس میں جملہ مکمل ہوتا ہے، اس کو بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ معرفہ پلس نکرہ. ہاں، ایک معرفہ کے ساتھ ہم نکرہ لگاتے ہیں. اچھا، معرفہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے کوئی چیز بتانی ہو. جو معرفہ لائیں گے وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم نے کوئی بات بتانی ہے. ٹھیک ہے. اور نکرہ وہ بات ہوتی ہے جب اس کے بارے میں کہنا ہے. اسی لیے جو نکرہ ہے اس کو ہم خبر بھی کہتے ہیں. تو ہے کہ یہ ایک چیز کے بارے میں خبر دے رہا ہوتا ہے. جتنی چیزیں ہم نے پڑھی تھی مثال کے طور پہ، جب ہم نے کہا کہ الکتاب، اب یہ بات طے ہے کہ یہ جو ہم نے کہا الکتاب تو ہم کتاب کے بارے میں کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہیں. تو جس چیز کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں اس کو معرفہ لے کر آئیں گے. اب الکتابوں کے بارے میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. یہ جدید نکرہ یعنی کہ کیا ہے؟ خبر. یہ کتاب کے بارے میں آپ کو خبر دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. سمپل ہم نے یہ بات ابھی پڑھی تھی. اچھا، آگے چلتے. آگے ہم نے ایک اور چیز یہ پڑھی تھی کہ اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، قریب کی یہ طرف اشارہ معرفہ کرنا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ معرفہ میں جو ہے یہ ہمیشہ ضمہ ہوگا. یہ اچھا، یہ الکتاب ہاں، جدید. یہ پیچھے ہمارے پاس یہ سوال آیا تھا کہ اس وقت ہاں یہ بات سمجھیے گا کہ جس سے جملہ شروع ہوگا جس کو معرفہ کہہ رہے ہیں اس پر بھی ضمہ ہوگا اور جو خبر ہے اس پر بھی ضمہ ہوگا. دونوں جگہ کے اوپر ضمہ ہوگا. ہاں، اب آگے تفصیل آنا شروع ہو جائے گی. جیسا کہ ابھی ہم دہرا رہے ہیں تو آگے ہم تفصیل ہم آئیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک تھا کہ جس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو. اگر قریب کی طرف کی چیز ہے تو اس کے لیے ہم کیا لے کر آتے ہیں؟
جی اس کے لیے ہم لے کے آتے ہیں حاضہ، حاضہ آ جائے گا، اور اور جو چیز اور دور کی ہو تو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ ذالکا۔ ذالک، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ دونوں معرفہ ہیں، ان کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ حاضہ اسم اشارہ قریب ہے، اور ذالک کا اسم اشارہ، یہ کیا لکھ دیا، اسم اشارہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے آگے بھی آپ کوئی نکرہ لگاتے ہیں، یعنی تو یہ پورا جملہ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حاضہ مسجد، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ ایک مسجد ہے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہے اور از کے لیے عربک میں علیحدہ سے کوئی لیٹر، کوئی حرف نہیں ہے۔ نہیں آتا۔ یہ جملہ مکمل ہونے کا، تو یہ ذالک بیت، وہ گھر ہے۔ ذالک کا مطلب وہ ہے۔ اس پر اب جیسے ہمارے عدیل بہن نے سوال کیا کہ ذالک الکتاب، تو کہا جی یہ تو نکرہ نہیں آ رہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب وہ دیکھیے وہ تو لمبا جملہ ہے نا، ابھی تو بالکل سمپل سینٹینس ہے، لیکن یہاں پہ اب سوال پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے ہم کو قرآن حکیم کے آخر میں۔ اچھا ذالک واحد کے لیے آتا ہے، اولئک جمع کے لیے آتا ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو، یہیں پر ہی سمجھ لیں۔ اولئک جمع کے لیے آئے گا، یہ سنگولر ہے، اور اولئک کا پلورل، اس کو انگریزی میں انڈیکیٹو ناؤن بھی کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں آپ اس کو انڈیکیٹو ناؤن بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ میں سے اکثر لوگ وہاں کے انگلش میڈیم میں پڑھے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ اردو کی گرامر سے زیادہ انگریزی زبان کی گرامر سے تھوڑے سے ہم مانوس ہوتے ہیں، فیملیئر ہوتے ہیں۔ تو ذالک کا یہ سنگولر ہے، اور اولئک کا یہ پلورل ہے۔ اب دیکھیں قرآن حکیم میں کہیں پر، کئی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے، جیسے اولئک ہم المفلحون، اب یہ آپ کو بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی آج۔ اب دیکھیے اولئک کی بات اگر الف لام کے بغیر آتا ہے نا، یہ الف لام کے بغیر آتا ہے تو اس کو کیا آنا چاہیے؟ تو اولئک مفلحون، وہ کامیاب ہیں۔ تو سب سے پہلا کیا ہوا؟ اس اولئک مفلحون کے سمپل اسلوب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے المفلحون کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک ایڈیشنل پروناؤن لے کر آئے۔ پروناؤن کا بھی ہم نے پڑھا تھا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی۔ تو اب یہاں پہ گویا کہ اس میں اب یہ ترجمہ بنے گا وہی لوگ ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم دنیا کے اندر جن جن لوگوں کو کامیاب سمجھتے ہو، تمہارا ان کو کامیاب سمجھنا غلط ہے۔ کامیاب صرف وہ لوگ ہیں جن کو میں کامیاب کہہ رہا ہوں۔ اب یہ آپ کو اس کا اسلوب پتہ چلے گا قرآن کا، تو یہ دیکھیے یہاں پر اتنا ایمفیسس کیوں ہے۔ ہم قرآن حکیم میں مثال کے طور پہ آپ آئیں گے کہ اولئک، کئی جگہ پہ آپ یہ دیکھیں، اب اس کو نوٹ کرنا آپ جب قرآن کی تلاوت کریں۔ بلکہ ہمارے استاد تھے، انہوں نے ایک بات کی اور اس وقت بات بالکل سمجھ میں آئی۔ میں بات کر رہا ہوں آپ سے 92 کی، 92 کا مطلب کتنا بنا تھا، کتنے پرانے سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا جو میرا قرآن حکیم سے ایک تعلق بنا وہ 92 تھا، میں انٹر میں تھا اس وقت۔ تو یہ آج سے تقریباً کوئی 32 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئے گی، کیونکہ بچپن سے ہمیں عادت ہے قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھنے کی۔ تو جب ہم جیسے قرآن کھولتے ہیں، ہماری سمجھ کا بٹن آٹومیٹیکلی آف ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز شروع کرتے ہیں نا، اللہ اکبر کہا تو بس پھر اب ہمارا ایک آٹو پہ لگ جاتا ہے ہمارا، جو ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے وہ آٹو پہ چلتا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد رب العالمین الرحمن، وہ آٹو پہ چلا ہوتا ہے۔ تو آٹومیٹیکلی غیر شعوری طور پہ ہمارے سمجھ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے اس وقت۔ اب یہ سمجھ کے دروازے کو کھولنا ہے، اسی لیے میں آپ کو
عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ قرآن حکیم میں مثال کے طور پہ رینڈملی کھول لیں، سورہ بقرہ کھول لیں آپ بس یہ دیکھیں کہ کہاں 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 پہ یہ اولئک آ رہا ہے، ذالک اولئک جو ابھی ہم نے سمپل پڑھائی کہاں کہاں پر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی اس کو ایز آپ ہوم ورک بھی اپنا لکھ سکتے ہیں۔ اب اولئک هم الصادقون، اب یہ اولئک، اب دیکھیں یہاں پر بھی کیا کیا، آخر میں الف لام لگا ہے، اولئک صادقون سمپل سینٹینس تھا، اولئک یہ پلورل فارم ہے، صادقون اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، لیکن الف لام نہیں ہوگا تو نکرہ ہے، الف لام ہوگا تو معرفہ ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ الف لام اور تنوین اکٹھی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ شاعت میں اولئک هم الصادقون، وہی لوگ ہی اصل میں سچے ہیں، یعنی ایمان کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کریں گے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سے ہوں گے، اس زمانے میں بھی تھے، منافقین تھے، تو دعویٰ کرنے والے تو بہت سے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی، آیت نمبر 177 سورہ بقرہ کی، اولئک هم الصادقون، سچے وہی لوگ ہوں گے جن کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرما دی۔ اب اس کو اب غور کیجیے گا، تو یہ خیر ایک ایڈیشنل چیز آج میں نے کہا تھوڑا سا ایڈ کروں، لیکن یہ ابھی سے شروع کر دیں۔ قرآن حکیم کی اندر کوئی بھی آپ لے لیں، قرآن حکیم کی کسی بھی صفحے کے اوپر کسی بھی صورت میں آپ دیکھنا شروع کریں، ابھی آپ کو 90% ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا، 90%، 95% لیکن 5% تو آنا شروع ہو گیا نا، پہلے آپ 5% تک تو پہنچے ہیں نا، کہ 4%، 5% کہیں نہ کہیں آپ اس کو آخر میں آ رہا ہوگا، سورہ بقرہ کے شروع میں آ رہا ہے یہ بالکل، اولئک هم المفلحون، لیکن اولئک هم الخاسرون کفار کے بارے میں۔ ابھی قرآن حکیم کہہ رہا ہے مثال کے طور پہ اولئک هم الخسارہ، خاسرون یہ واو اور نون جمع کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو خاسرون خسارے سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ اچھا آبزرویشن کیا بتائے گی آپ کو، آج ہمیں کوئی کہے کہ جتنی ویسٹرن کنٹریز ہیں، جتنے ویسٹرن پیپل ہیں خسارے میں، تو آبزرویشن تو ساتھ ہی دے رہی نا، اکانومی دیکھو، جی ڈی پی دیکھو، ان کا سسٹم دیکھو، ان کی عدالتوں کو دیکھو، ہر چیز میں کیا ہے وہ آگے ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اولئک هم الخاسرون۔ دیکھیں اب یہاں پہ جب جب انسان کی سوچ کو تبدیل کرنا مقصود ہوتا ہے نا، پھر یہ ایمفسس آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کی کہاں سوئی پھنسنی ہے جا کے انسان کی، جو جہاں سوئی پھنسنی ہے نا اسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کے اندر انسان کی تربیت فرمائی۔ تو ہمارا مقصد تو پھر قرآن ہے، قرآن تک پہنچنا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس وقت ہم جو موجود ہے اور یہ چیزیں ڈسکس کر رہی ہیں کیا ہے، یہ دنیا کی سب سے بہترین سب سے اعلیٰ عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ خیر یہ ہمارا کچھ سبق تھا وہ ہم نے کیا۔ اچھا ہم نے سوال کے سر اسلوب بھی سمجھے۔ ایک کوشچن ہے، جی یہ جی، خاسرون اور مفلسون کا سنگولر کیا ہوگا؟ یہ تو پلورل ہے نا سر دونوں، بہت اس اچھی کا بہت اچھی سنگولر؟ بات۔ ہاں اس میں عام طور پہ جیسے میں نے کہا نا، اس کے اندر یہ جو واو اور نون ہوتا ہے نا، یہ واو اور نون عام آخر طور میں؟ پر آخر میں جو واو اور نون ہے یہ پلورل ہے، آپ واو اوکے، اور نون ہٹا دیں گے تو یہ خود بخود سنگولر بن جائے گا، مثال کے طور پہ اب یہاں پہ الصادقون سے الصادق سچا ٹھیک ہے ٹھیک آدمی، الخاسرون سے الخاسر ہے، سر خسارے والا، المفلحون سے المفلح کامیاب آدمی، مفلح، ٹھیک ہے نا، ٹھیک وہ قانون ٹھیک، کو ہٹا دیں گے آٹومیٹیکلی یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پہ الصابرین قرآن حکیم میں آتا ہے، یہ صابرون الصابرین یہ دونوں اس کی پلورل ہونے کی علامت ہے۔ آپ اس میں سے آخر کا یا اور نون، وا اور نون یا اور نون اگر آ رہا ہٹا دیں تو الصابرین صبر کرنے والے، الصابر صبر کرنے والا،
یہ صحیح. سنگولر بن جائے گا. ٹھیک ہے نا اور حضرت؟ یہ انشاءاللہ بالکل یہ ٹھیک ہے. کبھی آئیں گی. جی جی ٹھیک ہاں ہے. یہ یہ چیزیں آتے جائیں گی. آپ الا آپ لوگ الا پوچھتے رہیں. اولائکا آپ نے بتایا کہ وہی لوگ. جی اولائکا کا وہی. مطلب وہی لوگ. یہ ذالکہ کا پلورل فارم ہے. ذالکہ جیسے کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ، یعنی ذالکہ ایک سنگولر کی طرف اشارہ کریں گے، واحد کی طرف اشارہ کریں جی گے. جی جی نہیں، میں اگر اولائکا کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ذالک جی جی الکتاب میں نہیں. ٹھیک. جی جی میں وہی انہی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جب اچھا. جب ہم نے کسی جمع کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو، جی جی مثال کے طور پہ 3 آدمی. یاد رکھیے گا عربک میں جو پلورل فارم ہے جمع، وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. عام طور پہ اردو اور انگریزی میں جمع 2 سے شروع ہوتی ہے. صحیح. عربک میں 2 کے لیے علیحدہ سے ورڈ ہوتا ہے. یعنی عربک میں جو ہم، آپ سمجھیے گا کہ عربک میں واحد اور جمع کے درمیان کا بھی ایک لفظ ہوتا ہے جس کو ہم تسنیہ کہتے ہیں، جس کو آپ ڈوئل فارم کہہ سکتے ہیں. یہ سنگولر فارم ہے، واحد سنگولر فارم ہے، اور یہ پلورل ہے. تو سنگولر اور پلورل کے درمیان میں عربک میں ڈوئل فارم بھی ہوتی ہے. تو پلورل عربک میں 3 سے شروع ہوگا، 3 سے. یہ 3 سے شروع ہوگا. تو یہ میں عرض کرتا ہے ذالک کا سنگولر ہے وہ، یعنی کوئی بھی ایک چیز، کسی ایک چیز، ایک گھر، ایک چیز، ایک آدمی کی طرف اشارہ کرے تو ذالکہ ہے. اگر ہم، آپ گروپ آف پیپل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو یہ اولئکہ ہے. گروپ آف پیپل اگر ہے، وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں، وہ خواتین بھی ہو سکتی ہیں، تو دونوں کے لیے اولئک آتا ہے. وہی لوگ یہ ترجمہ کریں گے، اولئک وہی لوگ. ٹھیک ہے حضرت؟ ٹھیک ہے. اور اگر مختلف چیزیں ہوں، مطلب یہ تو بندوں کی بات ہو رہی ہے نا، لائف تھنگ کے بارے میں بات ہو جی رہی جی. ہے. تو جو چیزیں ہوں، مثلا میز ہے، یہ بہت ساری میز ہیں یا کرسیاں ہیں، ہاں وہ آتا ہے ابھی اس میں. وہ بات میں ابھی آئے ہم گا. ابھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے نا؟ یہ ٹھیک. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آتے ہیں. ابھی ہم فی الحال پلورل پہ آئے نہیں ہیں، پلورل پہ ہم بعد میں اوکے. آئیں گے. فی الحال ہم سنگولر کے اوپر ہی ہیں. وہ تو میں نے ایک آپ کو ٹپ اس لیے دی کیونکہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اور جب جی ٹھیک ہے. تھوڑا سا دیکھنا شروع کریں گے، بلکہ میں نے اسے کچھ ایگزامپلس لی بھی ہیں، ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن پہلے جو ہمارے پچھلا سبق تھا اس کو تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں. اچھا، سوال کرنے کا اسلوب ہمارے سامنے آیا تھا جیسے ما ہاذا. یہ ایک سمپل ہے، واٹ از دس. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ما ہاذا، ما ذالکا، واٹ از دس اینڈ واٹ از دیٹ. ٹھیک ہے نا؟ یہ سمپل اسلوب تھا. اگر یہ پوچھنا کیا یہ کتاب ہے، ہاذا کتاب، از دس اے بک، ہاذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے، تو ہم کہیں گے جی ہاں یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم کیا کہیں گے؟ جی ہاں یہ کتاب ہے. ہاذا کتاب، نعم ہاذا کتاب، جی ہاں یہ کتاب ہے. اب اگر یہ کہ احاذہ یا ازالکا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ لا ہاذا مسجد، نہیں. یہ تو ایک مسجد ہے. یہ ہم نے سمپل پڑھا تھا. یہ کون ہے؟ تو من ہاذا من ذالکا. کون کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کون ہے؟ من ہاذا من ذالکا. اچھا، من ذالکا ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے آئینہ آتا ہے کہاں کے لیے. آئینہ آتا ہے کہاں کے لیے. یہ ہم نے اسلوب پڑھ بھی لیا تھا. میں نے کچھ ایکسرسائزز دی بھی تھیں، کچھ ساتھیوں نے کر لی ہیں. جن ساتھیوں نے نہیں کی ہیں وہ ایکسرسائزز ضرور کیجیے گا. یہ بیسک ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو اگر شروع سے کرتے رہیں گے، اور بہت سمپل ہوتی ہے تو لگاتے ہیں بہت سمپل ہے، لیکن جب کرنے بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھار بہت سمپل مسٹیکس بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ان سے سمپل مسٹیکس بھی ہوتی ہیں، اور مسٹیک سے ہی انسان سیکھتا ہے. تو وہ تھوڑا سا کر دیجیے گا. تو یہ ابھی ہم نے اس کو ہم نے کیا تھا.
اچھا اس کے بعد ہم نے جو چیز پڑھی تھی وہ سمپل بات تھی کہ دیکھیے ایک اسم جملے کے اندر تین شکل اختیار کرتا ہے. میں نے جیسے کہا تھا کہ لفظ اللہ کو دیکھتے ہیں. لفظ اللہ اور لفظ اللہ پر زبر آئے گا اور لفظ اللہ پر کسرہ آئے گا. اب یہاں پر آخر میں ضمہ ہے، اس میں فتحہ زبر ہے، اس میں کسرہ زیر ہے. اس کو بھی یاد رکھنا. یہ جو اصطلاحات ہیں ضمہ فتحہ کسرہ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. اچھا اس کی گرامیٹیکل ریزن ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے بغیر وجہ، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے عربک میں. کیونکہ ہمارے پاس تو زیر زبر پیش لگا ہوتا ہے، قرآن پر بھی زیر زبر پیش لگا ہوتا ہے. حدیث شریف آپ پڑھیں گے تو اکثر جو کتابیں حدیث کی چھپ کر آ رہی ہیں زیر زبر پیش لگا ہوتا ہے. لیکن اصل جو ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو عربک آتی ہے کہ نہیں آتی. میں اسلامک یونیورسٹی میں تھا، ہمارے پاس ایک LLM کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ CSS میں پیر ہوا تھا. بہت یعنی اپنی GP کے اعتبار سے وہ بہت بریلینٹ تھا. تو قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی. آپس میں بیٹھے تھے ہم، فیکلٹی آف اکنامکس میں تھے، وہ فیکلٹی آف شریعہ لا میں تھے. تو فیکلٹی آف شریعہ لا کا مطلب یہ کہ 4 سال LLB شریعہ لا پڑھ چکے تھے وہ، اور LLM کے اندر تھے وہ. تو قرآن کی آیت آئی ما كان المؤمن لينفر كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. تو وہ پڑھ نہیں سکے اس آیت کو. یہ وجہ تھی، یعنی اسلامک یونیورسٹی میں 4 سال عربک پڑھنے کے باوجود، اصول فقہ پڑھنے کے باوجود، فقہ المعاملات المالیہ پڑھنے کے باوجود میں مدرسے کی طرف آیا. وجہ بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ نہیں، جو علم ہے وہ سطحی. آپ کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر زیر زبر پیش کے اگر عربک ٹیکسٹ لکھا ہے آپ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. کسی آدمی کے بارے میں اگر یہ دیکھنا ہو کہ اس کو عربی کتنی آتی ہے، آپ اس کے سامنے ایسی کتاب رکھیں جس میں زیر زبر پیش نہیں تھا. اگر تو وہ آدمی روانی سے اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے بغیر غلطی کے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عربی جانتا ہے. اور اگر وہ آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس کو پڑھنے میں اس کو دشواری ہو رہی ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا، اس کا مطلب یہ کہ وہ عربی نہیں جانتا. تو جو میں محنت کر رہا ہوں آپ لوگوں کے اوپر، وہ آگے چل کر انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ آپ بغیر زیر زبر پیش کے سمپل عربک ٹیکسٹ کو بھی پڑھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں انشاءاللہ. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ پیش ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم کی حالت مرفوع ہے. مرفوع کب ہوتا ہے؟ ایک مرفوع ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہ کریں. مرفوع ہے بس. یہ اگر اس کو ہم، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ بھی ایک سبجیکٹو کیس ہے. سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں جیسے سبجیکٹو کیس. اور یہ حالت اگر زبر کے ساتھ ہے تو منصوب ہے. اس کو آپ آبجیکٹو کیس بھی کہہ سکتے ہیں. سمجھنے کے لیے 100% نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ یہ اس کی حالت مفعولی ہے، یہ حالت فاعلی بھی کہہ سکتے ہیں. ہماری اردو کی جو اصطلاحات ہوتی ہے نا، وہ انگریزی سے زیادہ مشکل ہوتی ہیں. میں اکنامکس میں تھا نا، اس میں وہ تو مارجنل یوٹیلیٹی کانسیپٹ ہوتا ہے. مارجنل یوٹیلیٹی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے مارجنل یوٹیلیٹی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اتنا مشکل ہے وہ. مختتم آداب پتہ نہیں اس طرح سے کرتے کچھ کہتے ہیں. افادہ مختتم کہتے ہیں اس کو. اتنا مشکل لفظ ہے وہ. مارجنل یوٹیلیٹی کے مقابلے میں اتنا مشکل لفظ ہے وہ. اگر آپ وہ فزکس میں بایولوجی کے اندر جو اصطلاحات ہیں نا اردو کی، اتنی ڈیفیکلٹ ہوتی. شاید ہم لوگ انفارچونیٹلی ہم لوگ شاید انگریزی نظام تعلیم سے گزرے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں بالکل بھی نہیں سمجھ میں آتا. شاید جو اردو میڈیم سے پڑھے ہوتے ہیں ان کو اتنی ڈیفیکلٹی لگتی ہے چیزیں، ہمیں بہت ڈیفیکلٹ لگتی ہیں ساری.
تو حالت فاعلی حالت مفعولی مجھے تو سبجیکٹو کیس آبجیکٹو کیس مقابلے زیادہ ڈیفیکلٹ لگتا ہے. اچھا تیسری چیز ہے اس کو مجرور کہتے ہیں. جب کسر آئی کیا ہے یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے اس کو آپ نومینیٹو کیس بھی کہہ سکتے ہیں. صرف سمجھنے کے لیے اس کر رہا ہوں. باقی تفصیل اس کی آگے چل کر آئے گی. نومینیٹو کیس ٹھیک ہے نا. نومینیٹو کیس ہے اس کو آپ حالت اضافی بھی کہہ سکتے ہیں. حالت اضافی حالت مفعولی حالت فاعلی بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا کب آپ نے ضمہ پڑھنا ہے کب زیر پڑھنا ہے یہ اب آہستہ آہستہ آنا شروع کرے گا. فی الحال ہم نے جو پڑھا اس کی میں بھیج دوں گا اسکرین شاٹ. باقی چیزیں تو پہلے سے بھیجی ہوئی تھی. اس کی میں اسکرین شاٹ تھوڑی سی بھیج دوں. اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا یہ میں تو جو ٹائم لگا رہا ہوں نا اس کے اوپر ریویژن کے اوپر یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے ہمارے کچھ نوجوان ساتھی ہیں وہ ان کو لگ رہا ہوگا کہ یار اب آج تو ہم نے آگے پڑھنا تھا یہ پچھلے کرے رہے. لیکن بہت ضروری ہوتا ہے ریویژن. یہ بیسک لیکچرز ہوتے ہیں جو دیکھنے میں سمپل لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ریویژن اگر آدھا گھنٹہ ہمارا لگ چکا ہے تو اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں انشاءاللہ. یہ بہت بلکہ ضروری ہے جی، بہت ضروری. جی کیونکہ ہمارا اصل میں 3 گھنٹے کا لیکچر ہے نا ہفتے میں. ہفتے میں 3 گھنٹے ہیں. تو وہ 3 گھنٹے کے بعد پھر ہم جب ملیں گے تو وہ گویا کہ آپ سمجھیے کہ کتنے گھنٹے کے بعد ہم ملتے ہیں تو وہ ریویژن بہت ضروری ہے. اچھا اسی لیے میں نظر کروں ابھی تو بہت سمپل چل رہا ہے. آگے چل کے کچھ چیزیں آئیں گی. جیسے آج کا جو اگر ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے تو دیکھ لیتے ہیں اس میں تو جہاں کہیں ڈیفیکلٹی ہو مجھے آگے بڑھ جانے دیجیے گا. اچھا یہ یہ بات میں میں نے پہلے بھی عرض کیے تھے. جی جی ہیلو. جی جی عدیل بھائی. جی میں نے پوچھنا یہ ضمہ پیش کو ضمہ کہتے ہیں اور زبر فتحہ ہے اور زیر جو کسرا ہے تو یہ جی جی ضمہ اور مرفوع میں کیا فرق ہے؟ آپ کہتے ہیں مرفوع بھی ہے منصوب اور مجرور دیکھیں مطلب. ضمہ اگر ہے نہیں اس کو ضمہ یہ پیش کو ضمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جس اسم پہ ضمہ ہے ہم اس کو کہیں گے یہ مرفوع ہے. اچھا اس اسم یہ کو مرفوع اچھا ہم مرفوع ہونے کی اور بھی علامات ہیں وہ بعد میں آئیں گی. مرفوع ہونے کی ایک علامت ضمہ بھی ہے. اسی طریقے سے منصوب ہے یہ اس کو فتحہ کہتے ہیں. منصوب ہونے کی ظاہری علامت یہ فتحہ ہے لیکن صحیح. منصوب ہونے کی اور علامات بھی ہیں. مجرور ہونے کی ایک علامت کسرہ ہے لیکن مجرور ہونے کی اور علامات بھی ہوں گی وہ بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک اچھا ہے نا. یہ جو ورڈ ہے اللہ یہ کیا قرآن میں فریکوینٹلی آیا ہے؟ کیونکہ مجھے یاد بہت نہیں آیا ہے. آتا کہ اللہ اور اللہ ہی. اللہ ہو تو بہت دفعہ ہے. اللہ. قرآن میں بہت جگہ پہ آیا ہے. ان اچھا. اللہ آپ دیکھیں ان کے بعد قرآن کی میں بہت اچھا آیا. وہ اس طرح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر آپ دیکھیے ہم، قرآن کی میں بہت جگہ پہ آیا. ہم، ٹھیک ہے نا. تو قرآن ٹھیک حکیم ہے. میں یہ اب دیکھیں گے. آپ اگر آج یہی اٹھا لیں نا آپ یہ کریں کہ یہ دیکھنا شروع کریں کہ یہ زبر کس کس جگہ پر آ رہا ہے بس. لیکن زبر ہونے کی وجوہات ہم بعد میں پڑھیں گے. زبر ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اچھا اب آتے ہیں. میں نے کیا تھا کچھ حروف ہیں ذرا اس کو دوبارہ سے دیکھیے گا. ایک ہے سمپل من. اس کو اردو میں کہتے ہیں سے. حرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ کسی اسم کے ساتھ نہیں ملے گا تو یہ اپنی پوری سینس کنوے نہیں کرے گا. انگریزی میں کہیں گے فرام. فرام کراچی فرام لاہور کوئی کچھ چیز لگے گا نا تو سمجھ میں آئے گا ورنہ نہیں. فرام انکمپلیٹ ہے. اسی طریقے سے الہ ہے. الہ کا مطلب اردو میں طرف ہے انگریزی میں ٹورڈز ہے. یا اعلی ہے. اعلی کا مطلب اوپر ہے. یا آن یا اپون دونوں اس کا استعمال ہو سکتا ہے. آن اینڈ اپون. ٹھیک ہے.
اور لام زیر لی کا مطلب لیے ہے، فور، من الا الا لی، اور با آتا ہے عام طور پر ساتھ کے لیے، ود کے لیے آتا ہے. یہ سمپل ابھی یاد رکھیے گا، من الا الا لی با زیر بی، یہ چار پانچ بہت کثرت سے استعمال کرتے. اچھا اس کے بعد جیسے کسی اسم میں آئے گا، اب مثال کے طور پہ اب مین کے بعد اب مسجد لگائیں گے تو المسجدو نہیں رہے گا، بلکہ کیا بن جائے گا؟ من المسجدی بن جائے گا، من المسجد. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ الا الی البیت یا الی المدرسہ، اب یہاں پر بھی کسرہ آ جائے گا، الی البیت. یا آپ پڑھیں گے علی المکتبی، ٹھیک ہے نا، علی المکتبی یہ پڑھ لیں گے آپ. یا آپ کہیں گے کہ مثال کے طور پر لزید، زید کے لیے، یا جیسے للہ ہم نے پڑھا تھا، اللہ کے لیے. اچھا ان میں جتنے پر بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے لفظ سے کہ یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے یا انکمپلیٹ سینٹینس ہے؟ جملہ مکمل ہو رہا ہے یا جملہ نامکمل ہو رہا ہے؟ انکمپلیٹ ہے. انکمپلیٹ ہے. کیسے رہا؟ تو اب اس کو کمپلیٹ کیسے کریں گے؟ آسان طریقہ، کمپلیٹ کا کے لیے ہم پہلے اسم معرفہ لگا دیتے ہیں. گویا کہ اب یہ جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ ایک معرفہ اور نکرہ مل کے جملہ بنتا ہے، تو اس میں ایک ایڈیشن ہو گئی کہ معرفہ کے بعد یہ جو کمبینیشن، یہ جتنے حروف ہم نے پڑھے، یہ ان کو اصطلاح میں حروف جارہ کہتے ہیں، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ اور جس اسم پہ داخل ہوں گے جیسے البیت، المسجد، المکتب، زید، اس کو ہم مجرور کہیں گے. تو گویا کہ جار مجرور کا کمبینیشن ہوتا ہے، جو حرف ہے وہ حروف جارہ میں سے جار ہے، اور جس اسم پہ داخل ہو کے اس نے چینجز لے کر آیا ہے تو اس کے اوپر زیر کسرہ لے کر آیا، اس اسم کو ہم مجرور کہتے ہیں. یہ جو کمبینیشن ہوتا ہے جار مجرور کا، اس سے پہلے آپ کیا لگا دیں؟ معرفہ. تو گویا کہ اب ہمارے سامنے ایک اور فارمولا آ گیا، فارمولا نمبر 2. فارمولا نمبر 1 کیا تھا؟ معرفہ پلس نکرہ. پلس نکرہ. ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ بن رہا تھا. اب ہمارے پاس فارمولا نمبر 2 آ گیا، وہ یہ تھا معرفہ پلس جار مجرور. یہ بھی کیا بن گیا؟ یہ بھی جملہ. اچھا جار مجرور بھی کیا کام کرتا ہے؟ نکرہ کا کام کرتا ہے. نکرہ کیا کرتا تھا؟ خبر دیتا تھا. یہ بھی کیا کرے گا؟ خبر دے گا. مثال کے طور پہ الکتاب، اب جب کتاب کہا تو اگلا آدمی متوجہ ہے کہ اچھا بھائی کتاب کو کیا ہوا. تو علی المکتب نے آ کر کتاب کے بارے میں ہمیں بتایا، الکتاب علی المکتبی. کیا پڑھیں گے اس کو؟ علی المکتبی. مکتبو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ علی کی وجہ سے اس کو مکتبو پڑھنا غلط ہوگا، المکتبن پڑھنا بھی غلط ہوگا. بتایا تھا کہ الف لام اور تنوین کبھی اکٹھے نہیں ہوگی. بہت بیسک بلنڈر ہے یہ عربک گرامر کا. اگر آپ اس کو الف لام کو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو السلام، یہ بہت بیسک مسٹیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ الکتاب. اب علی المکتب نے کیا ایک آ کے ہم کو بات بتائی، یعنی خبر دی. یہ جو کمبینیشن ہے دو چیزوں کا، اس کو ہم کہیں گے جار مجرور ہے. جار مجرور کام کیا کر رہا ہے یہاں پر اس جملے کے اندر؟ کیا کام کر رہا ہے؟ یہ کتاب کے بارے میں بتا رہا ہے آپ کو. اب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں الطائر. طائر کہتے ہیں پرندے کو، الطائر. اب اور پرندے بیس کے پر بارے میں نے لفظ کا الطائر کہا، پرندہ، تو اب آپ سمجھ جائیں گے کہ میں پرندے کے بارے میں بتانے لگا ہوں.
اب میں کہتا ہوں الطائر فی السماء، فی السماء، اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ کچھ اندازہ لگائیں. الطائر فی السماء، پرندہ آسمان پر ہے. پرندہ آسمان میں ہے، آسمان آسمان میں میں ہے ہے. کہ کیا ہے؟ ہاں، ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہ بیسک ہم نے جو چیزیں پہلے پڑھی تھیں اس کو تھوڑا سا ابھی ہم نے دوہرا بھی لیا، کنسولیڈیٹ بھی کر لیا. اب جب یہ چیز سمجھ میں آ گئی مطلب یہ اور فوق جو ہے جی ایک الگ کی جگہ پہ ایک فوق کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے اوپر کے لیے. بالکل ہوتا ہے، فوق ہوتا اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی آئے گا. وہ ایڈوانس لیول کی بات ہے ہماری تھوڑی، ٹھیک ہے نا. اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا اپنے مدینہ عربک ریڈر کے اوپر، جو ہم نے اس کے اوپر کیا تھا. مدینہ عربک ریڈر پہ ہم آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کہاں چلا گیا؟ جی اس کی ہم دیکھتے ہیں، وہ آپ کے بل کو ٹھیک ہے نا، وہ انشاءاللہ بھی آ جائے گا. مدینہ عربک ریڈر میں ہم نے کہاں سے کر لیا تھا؟ یہ چیپٹر نمبر 2 بھی کر لیا تھا ہم نے، چیپٹر نمبر 3 بھی کر لیا تھا ہم نے، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا، اس کا تعلق سمجھنے سے زیادہ یاد کرنے سے. عربک میں جب ہم کسی اسم کو پڑھتے ہیں تو بعض جگہ پر جو الف لام ہوتا ہے وہاں پہ لام کو آپ پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں، لام پڑھا جائے گا. اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ لام سائلنٹ ہوتا ہے، لام نہیں پڑھا جائے گا. آپ دیکھ لیجیے گا الاب میں لام پڑھا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف لام کے بعد اگر حمزہ آئے گا تو لام پڑھا جائے گا. اسی طریقے سے با ہے، الباب لام پڑھا جا رہا ہے. الجنت جیم ہے، الف لام پڑھا جا رہا ہے. الحمار لام پڑھا جا رہا ہے. الخبز خبز روٹی ہے، خا ہے تو لام پڑھا جا رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے گا تا ہے، التاجر لام سائلنٹ ہو گیا. اگر الف لام کے بعد تا آئے گا تو حمزہ کو تا سے ملائیں گے، لام سائلنٹ ہو جائے گا. الثوب لام سائلنٹ ہو گیا. دال آ رہا ہے، الدیکھ، الذهب، الرجل، ٹھیک ہے نا. اب اسی طریقے سے آپ اوپر چلے جائیں، العین یہاں پہ لام پڑھا گیا. الزہرۃ زا ہے. الغدا لام پڑھا جا رہا ہے. السمک لام سائلنٹ ہو گیا. الفم فا ہے. الشمس لام سائلنٹ ہو گیا. القمر لام پڑھا جا رہا ہے. الصدر سینہ لام پڑھا، لام سائلنٹ ہو گیا. الکلب، الضیف، الماء، الطالب. یہ سمپل کانسیپٹ ہے، یہ تجوید میں عام طور پہ ہم نے پڑھا ہوتا ہے، اسی لیے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی، کیونکہ جو ناظرہ پڑھا تھا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر کیا وہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے. تو بس اس کو ہمیں تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا. 14 حروف ایسے ہیں جن کو حروف قمریہ کہتے ہیں، جہاں پہ لام سائلنٹ نہیں ہوتا، اور اچھا 14 حروف وہ ہیں جہاں پہ لام سائلنٹ ہو جاتا ہے. جی اچھا، اس پہ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں جو ڈفرینس مجھے نظر آ رہا ہے، آپ کریکٹ کریں جی گے اف آئی ایم رونگ. یہ جہاں لام پڑھا جا رہا ہے اس کے اوپر ایک گول دائرہ بنا ہوا ہوں ہے، الحمار ہو جس طرح ہے، تو ال کے اوپر ایک لام کے اوپر ایک گول دائرہ ہے. اور بالکل اگر ٹھیک. اس کے اپوزٹ دیکھیں الذهب، تو ہوں الف لام جو ہے لام کے اوپر کچھ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو میرا خیال ہے ایک یہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ لام کو ملانا ہے اور کس کے ساتھ لام کو علیحدہ کرنا ہے. تو یہ جی ایک یہ مجھے عام طور پہ، ایک نظر آ رہا ہے عام طور پہ. اب آپ دیکھ لیں. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے. لیکن اصل میں یہ تو ہماری آسانی کے لیے انہوں نے لگا دیا نا. میں آ رہا جی ہوں جی ایونچولی جب ہم کسی ایسے ٹیکسٹ پر پہنچیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ترقی کرتے کرتے، جہاں پہ زیر زبر پیش نہیں لگی ہوگی، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں یاد یعنی کرنا یاد پڑے گا. کرنے ہوں گے، پریکٹس کرنے سے. یہ صرف 14 حروف ٹوٹل ویسے ہیں 28، عربی زبان میں 28 حروف ہیں.
28 हैं। अलिफ और हमजा को अगर अलग करें तो 29 बनते हैं। बाद में कहते हैं अलिफ अलग हमजा अलग है, ठीक है, तो इसमें हमजा और अलिफ को अगर आप अलग काउंट करें तो 29 बन जाएंगे। तो टोटल 28 और 29 हरूफ है। 14 कमरिया है, यानी जिन पर अगर अलिफ लाम आएगा तो लाम साइलेंट नहीं होता, लाम को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं आप। और 14 वो हैं जो यानी जिसमें कमरिया है, 14 वो हैं जो शमसिया है। तो शमसी और कमरिया उन्होंने एक उन्वान रख दिया, समझ में आ जाएगा। जैसे अल कमर में लाम को आप प्रोनाउंस कर रहे होते हैं और शम्स में आप लाम को साइलेंट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसको देख लीजिएगा, ये बड़ा जी याद ठीक है। करने से इसका ताल्लुक है। आगे चलिएगा, ये हमने दर्स राबी भी कर लिया था, इसकी रीडिंग भी हो गई थी, ये भी हमने कर लिया था, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब पढ़ने से पहले, हाँ, वो एक चीज रह गई, जो इसमें हम इसको पढ़ने से पहले इसको चैप्टर हम कर लेते हैं, और ये आज हमारा ये एक एडिशनल चीज आ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर जो हमारी जो प्रोनाउंस आना शुरू हो रही हैं, इसको जरा अच्छी तरह से समझना और याद करना है। जो प्रोनाउन हमने बताई थी, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, उसको जमीर कहते हैं। असल इसम की जगह पर किसी आदमी का जिक्र हो और किसी असल इंसान की जगह पर हम्म, अगर कोई जो प्रोनाउन जमीर इस्तेमाल हो, उसको हम प्रोनाउन कह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इसको हम कहते हैं, अगर वो आदमी है, हुआ ही के लिए हुआ इस्तेमाल होगा, और हिया शी के लिए हिया इस्तेमाल होगा। ये हमने पहले पढ़ा था। अब यहाँ पर अगर कोई आपके सामने आदमी हो तो उसके लिए अंता है, यू, ये मेल के लिए है, ठीक है ना। ये मैस्कुलिन के लिए प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन आती है मैस्कुलिन के लिए, ये यू है। और अगर सामने कोई खातून हो तो उसके लिए अंती है, वो भी अंग्रेजी में यू है, लेकिन ये फेमिनिन है, अंती। और अगर आप इसी तरीके से इसके लिए आप रखें, मैं के लिए अना है, आई, तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये जो फर्स्ट पर्सन है, मैं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अना। फिलहाल आप इसमें तीन को ऐड कर लें। अच्छा, इसके साथ एक और भी आएगा, अगर इसका प्लूरल है तो हम, जैसे मैंने भी बताया, वो लोग अगर कहेंगे तो हम आएगा, कुरान की में बहुत कसरत के साथ आ रहा है। वो औरतों के लिए हुन्न आ जाएगा। बस इतना काफी है फिलहाल, इतना भी सिंपल इस बात को समझ लेना क्या है। प्रोनाउन अब थोड़ी सी ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये हुआ और हिया तो हमने पढ़ लिया था, अंत और अंती ये अभी आएगा, तो आप पढ़ लेंगे। अना आता है मैं, और हुन और हुम और हुन्न आता है वो, हुम आता है वो लोग, दे के मसला में ये आएगा वो, और हुन्ना भी दोस या दीस के माना में आता है। दी जुमन या दो जुमन हुन्ना बेसिकली उनके लिए आता है। तो ये थोड़ा सा इसको प्रोनाउन को देखिएगा, अभी पढ़ेंगे चैप्टर तो आसान होगा। पहले मेरे ख्याल से हम चैप्टर शुरू करते हैं, उसमें दरमियान में कोई नई चीज आएगी तो मैं उसकी तरफ भी इंडिकेट करता हूँ, क्योंकि टाइम आज हमारा रिवीजन में लग गया। लेकिन कोई मसला नहीं, चल करो, ठीक है। ये मैं स्क्रीन शॉट भेज देता हूँ, आगे चलते हैं फिर। आपने ये क्या लिखा हुआ है? अंता यू, आगे क्या लिखा हुआ है? बस। मैस्कुलिन लिखा, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। अरे, जल्दी में थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ उसको दोबारा से, ठीक है। मैस्कुलिन है, यानी आगे चलिए। अब ये थोड़ा सा हमने कर लिया, तो हम आ जाते हैं वापस अपनी
اس ریڈر کے اوپر جو ہم کر رہے تھے. جی یہ تو کر لیا تھا ہم نے. یہ ہم بنیادی طور پہ کر رہے ہیں. اچھا آئینہ جیسے میں نے کہا تھا کہاں, اور من آئینہ ہوگا فرام ویر. جیسے یہاں پہ المدرس کہہ رہا ہے, اب یہ گویا کہ مدرس کا اور ایک اسٹوڈنٹ کا آپس میں ڈائلاگ ہے, مکالمہ ہے. مدرس اسے پوچھ رہا ہے من این انتا, اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ من این انتا کا کیا ترجمہ کریں گے بتائیے؟ تم کہاں سے ہو؟ تم کہاں سے ہو, فرام ویئر یو آر, ٹھیک ہے نا, تم کہاں سے ہو. تو محمد کہتا ہے, کیا کہہ رہا ہے محمد, ریڈنگ بھی کرتے تھے. میں جاپان سے انا من ہاں پڑھے, انا میں جاپان اليابانی سے ہوں. من الیابانی. اب دیکھیے من الیابانی کیوں آیا؟ من کی وجہ سے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انا من الیابان کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں یابان جی سے پڑھیں. ہوں. میں جاپان سے ہوں. سے ہوں. اچھا, ومن این عمار المدرس. اگر تھوڑا تھوڑا عربک, اسپوکن عربی شروع کر دیں تو کیسا ہے؟ پریشان تو نہیں ہو جائیں گے ابھی کہ اتنی جلدی شروع ہو گیا؟ میں نہیں, بہت اچھا لگا. یعنی اسپوکن عربک کا, اسپوکن عربک کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کچھ تھوڑی بہت عربک بولوں گا, آپ سنیں گے. تو پہلا کام کیا ہوگا کہ عربک کو سنیں گے, پھر سمجھیں گے, پھر تیسرا سٹیپ ہوگا کہ جی اس کو کچھ بولنے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں المدرس یسألو, المدرس یسألو, ما معنی یسألو, ما معنی المدرس یسألو, المدرس یسألو, ما معنی یسألو, پوچھتا ہے. من الذی یجیب, نعم, یسألو معناه سوال کرتا ہے. المدرس یسأل ومن أين عمار, ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك, ما معنى ذلك من أين عمار, کیا مطلب ہے اس کا؟ ومن أين عمار, نعم, ترجمہ کریں حضرت, بتائیں ومن أين عمار. جی حضرت. عمار کہاں ہے؟ اور اور عمار کہاں سے ہے؟ عمار کہاں سے اینا. ہے, ہاں, فرام ویر, اور عمار کہاں سے ہے, عمار کہاں سے ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب آگے وہ کہتا ہے محمد طالب, الطالب یجیب, یجیب معنی الطالب یجیب, جواب دیتا ہے. نعم, الطالب يجيب هو من الصين, الطالب يجيب, المدرس يسأل, مدرس يسأل, والطالب يجيب, هو من الصين, هو من الصين, هو من الصين, ما معنى ذلك؟ هو من الصين, ما معنى ذلك؟ نعم, وہ یہ چین بھی سے کیا ہے. سمجھ, وہ سین سے ہے. ہاں سین کا مطلب چین ہے, ٹھیک ہے نا. چین. یہ ابھی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. عربک میں آپ کو کس طریقے سے الفاظ چینج ہوتے ہیں, عربک بہت رچ ہے. ہماری اردو زبان نا فورن ورڈز کو ویسے قبول کرتی جیسے ہے. بہت سی چیزیں ہیں آپ کو دیکھے گا ہم ویسے قبول کر لیتے ہیں جیسے وہ ہے. عربک ہر چیز کا اپنے لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کرے گی. بہت انٹرسٹنگ ہے, جب آگے دیکھیں گے تو آپ اس کو اندازہ ہو جائے گا. المدرس یسأل ومن أين حامد, المدرس یسأل ومن أين حامد, کیا مطلب؟ اور حامد کہاں سے ہے؟ محمد يجيب, محمد يجيب, هو من الهند, هو من الهند, یہ وہ وہ ہند سے ہے. انڈیا سے ہے, ہندوستان سے ہے. أين عباس, المدرس يسأل أين عباس, أين عباس کا مطلب من أين. دیکھیں دو میں فرق ہے, میں ایک ہے میں أين کہاں, أين کا مطلب کیا ہے, کہاں ہے, اور ایک ہے من أين,
من ऐना का मतलब बनेगा कहाँ से है? कहाँ से है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल क्या है, ऐना अब्बासुन, ऐना अब्बासुन का तर्जुमा क्या है, अब्बास कहाँ है? ये वो कहाँ है? अब्बास कहाँ है? अब्बास कहाँ है। मोहम्मद कह रहे खरज। अब ये देखिए, ये वर्ब और फेल शुरू हो गया। ये मैं कल बताऊंगा आपको, अभी आज जितनी चीजें हो चुकी इतनी काफी। खरज का मतलब खरज क्या है, मतलब चला गया? वो चला गया? चला बाहर। गया, वो हाँ निकल गया। ही लेफ्ट, लेफ्ट के माना में होगा, पास्ट टेंस है ये। कैसे होगा ये मैं कल बताऊंगा, अभी आज मैं मजीद आपको ओवरलोड नहीं करना चाह रहा। जितना आज हमने पढ़ लिया वो काफी है। तो खरजा वो निकल गया, आईना जहाबा, आईना जहाबा। अब वो ये कहाँ जहाबा गया भी है? क्या, ये भी वो कहाँ गया, जहाबा भी पास्ट टेंस है, ये भी वर्ब है, फेल है। इसके बारे में भी कल बताऊंगा। आईना जहाबा, कहाँ चला गया। तो मोहम्मद कहता है, मोहम्मद युजीबु व यकूलु, 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 मोहम्मद यकूलु कहता है, मोहम्मद यकूलु कहता है, मोहम्मद कौला कहा, कौला कहा, कहता, यकूलु कहता है, मोहम्मद यकूलु ज़हब इलल मुदीर, ज़हब वो चला गया, इलल मुदीरी, कहाँ चला गया, मुदीर इज प्रिंसिपल, मुदीर इज प्रिंसिपल, मुदीर किसे कहते हैं, प्रिंसिपल को कहते हैं। तो क्या तर्जुमा करेंगे आप। वो जी चला गया हजरत। प्रिंसिपल की तरफ। अब प्रिंसिपल की तरफ चला गया, तो अभी देखिए ज़हब इलल मुदीर, वो प्रिंसिपल की तरफ चला गया या प्रिंसिपल के पास चला गया, ठीक है ना। तो वह अइन ज़हब अलीयुन, अइन ज़हब अलीयुन का तर्जुमा क्या करेंगे आप। जी हजरत, करें। और अली कहाँ गया है? अली कहाँ गया है, ज़हब इलल मिरहास, ज़हब इलल मिरहास, वो कहाँ चला गया, वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम, मिरहास इज वॉशरूम। तो ये हम्माम, अल हम्माम हमने पढ़ा था, ये भी वॉशरूम। और अल मिरहास ये भी हमने पढ़ा था, ये भी गुस्ल खाना, वॉशरूम दोनों इस्तेमाल होता है। हम्माम ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप अगर जिद्दा एयरपोर्ट पर उतरते हैं या एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो वहाँ पे लफ्ज़ वॉशरूम के साथ हम्माम लिखा हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो ज़हब इलल, तो यहाँ पे ज़हब और खरजा दो वर्ब्स आ गए। ज़हब चला गया, खरजा निकल गया, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। तो ये आज हमारे सामने, आप समझिएगा कि दो वर्ब्स हमारे सामने आए। ये वर्ब्स का पैटर्न क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा कल बताऊंगा। आज फिलहाल जितना हमने कर लिया है इतना मेरे ख्याल से काफी है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं, हजरत इसमें एक ठीक एक है ना। सवाल है, वो उसमें जी जी, रहनुमाई फरमाइएगा। वो ये कि जी जी। बाज दफा अभी अभी जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है ना, वो आ रहा है कैबलरी के अंदर ना, कि वो मतलब चीजें बहुत सारी क्या सारी ऐसी हैं जिनकी समझ नहीं आती। तो उसकी अपने तौर पे किस तरह मशक की जाए, जैसे मिसाल के तौर पे इंग्लिश का कोई वर्ड है। आसान है, जी आसान है। ये देखिए, ये ना जो हमने चैप्टर्स किए हैं, बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। जितने हमने चैप्टर्स किए ना अभी तक, कहाँ चला गया, हाँ। ये मिसाल के तौर पे ये फर्स्ट चैप्टर है आपका ना, फर्स्ट चैप्टर आपने किया, ये फर्स्ट चैप्टर आपने कर लिया, ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर हो गया, ठीक है। ये आखिर में आप देखेंगे ना, तो ये इन्होंने कुछ पॉइंट्स टू रिमेम्बर दिए थे। ये आप देखिएगा, ये वोकेबलरी दी हुई है, ठीक है। ये जी जी आप इस वोकेबलरी को याद करना शुरू कर दें। हर चैप्टर के आखिर में आपको अब देखिए बहुत सी चीजें, अब वलदुन, बैतुन, मस्जिदुन, तालिबुन, रजुलुन, बाबुन, किताबुन, ताजु, ये अब आपको आना शुरू हो जाएगा। इस पे देखेंगे तो इसमें से चंद अल्फाज नहीं होंगे। अभी आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं यार, ये तो मुझे बहुत से अल्फाज आना शुरू किए थे। हमने हमने सेकंड चैप्टर किया था। अभी सेकंड चैप्टर आप इसको कहते हैं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ, लेकिन किताब में दिया हुआ है ये। सेकंड जी चैप्टर हमने किया, ये हमारा खत्म हो गया। अब ये देखिए सेकंड चैप्टर, अब ये देखिए वोकैबुलरी दी हुई है आखिर में, ये आखिर में इसकी वोकैबुलरी दी हुई है।
اور انہوں نے اس کو دیا ہوا. یہ آپ کو سیکنڈ چیپٹر کی کر دی. پھر ہم نے یہ والا چیپٹر کیا تھا. اب اس کو دیکھیے گا, یہ والا جو چیپٹر بھی آج ہم ابھی کر رہے ہیں, من آئینہ کے بعد. اب اس کی جو اس کے انہوں نے آپ کو پوائنٹس ٹو ریمبر بھی دیے ہوئے, جو میں آپ کو وائٹ بورڈ کے اوپر لگا سے کروا دیتا ہوں. قواعد کو آپ دیکھیں گے, قواعد بھی دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور آگے آپ دیکھیں گے تو ویکیبلری بھی انہوں نے یہاں پر اس کو دی ہوئی ہے, ویکیبلری بھی ہے. تو یہ جو اگر ہر لیسن کے آخر میں ویکیبلری ہے, آپ اس کو ایک دفعہ دیکھنا شروع کریں گے تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اتنا مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا اب آگے چلیے گا. کہاں چلا گیا؟ ہاں یہ ہم نے کر لیا تھا. اب من این انت, ٹھیک ہے نا. اب آپ سے اگر کوئی سوال پوچھے گا, من این انت, من این انت, کوئی آپ سے سوال پوچھا ہے تو وہ سوال پوچھنے والے کا مقصد کیا ہے, پہلے یہ بتائیے گا. آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے من این انت, تو کیا پوچھنا چاہ رہا ہے وہ؟ کہاں سے ہیں؟ تم کہاں سے ہو. تو آپ کیا کہیں گے, پہلے اردو میں بتائیں. اگر کوئی آپ سے میں پوچھتا ہے پاکستان کہ سے من ہوں. این, تو اب آپ پاکستان سے ہوں کو کیسے عربی میں کیسے بولیں گے یہ بات؟ میں انا من پاکستان سے ہوں. الپاکستان، انا من ہاں الپاکستان. انا من الپاکستان, کیونکہ اب یہ جو پے ہے یہ عربک واو. میں آگے کیا بن جاتا ہے, با بن جاتا ہے. ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا عربک میں بندہ لکھا ہوا تھا. یہ کوئی آپ گیس کر سکتے ہیں کیا چیز ہے عربک میں بندہ؟ کوئی گیس کرے گا, بتائیں گے کیا چیز ہے؟ نعمان بھائی نے کہا تھی میں سن لوں گا, آج کچھ نہیں کہوں گا. نعمان بھائی سے پوچھنا چاہیے تھا. نعمان بھائی گیس کر کے بتاتے, کیونکہ یہ وہاں پہ ہوتا ہے نا دبئی میں. بندہ کیا ہوتا ہے؟ ہوں؟ کیا خیال ہے بندہ؟ ہمارے پاس کہتے ہیں بندہ بن جا. یہ انگریزی میں پینڈا ہے. پینڈا کو بندہ, کیونکہ پے نہیں ہوتا نا, تو پینڈا سے با اور ڈال بھی نہیں ہوتی, تو کیا بن گیا بندہ. کہتے کہ عربی زبان کی کرامت ہے نا, کہ پینڈا جب عربی میں داخل ہوتا ہے کیا بن جاتا ہے بندہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا خیر, یہ تو ایک ویسے لطیفے کی بات تھی, لیکن میں تو بڑا وہ حیران پھر کہ کہیں گے بندہ. پینڈا کا پتر. ہاں وہ کیا کہتے ہیں, بندے بندے ہو گئے نا, بندہ بن جاؤ گے پینڈا بن. نہیں عربک میں تو بندے کے لیے علیحدہ لفظ آئے گا نا. وہ تو ہم اردو میں انسان کو بندہ کہتے ہیں, آدمی کو بندہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا خیر آگے چلے گا. انت من الفلبین, کیا سوال کر رہا ہے آپ سے؟ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے انت من الفلبین, کیسے پوچھ رہا ہے وہ آپ سے؟ کیا کیا تم تم فلپین فلپین سے سے ہو؟ ہو؟ ہاں کیا تم فلپین سے ہو, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ لا من ہم، الپاکستان. لا انا من الپاکستان. لا انا من لا انا من الپاکستان, میں پاکستان سے ہوں. اب من آ گیا تو من کے بعد کیا کرنا ہے, من الپاکستانی. ٹھیک ہے نا, یہ یاد رکھیے گا. من الصینی, من الصین, تو کون تھا چین سے, کون تھا جی؟ دیکھیے گا ٹیکسٹ کو, دیکھیے گا کون تھا چین سے. دیکھیے ٹیکسٹ کو عمار. دیکھیے اور بتائیں. اب یہاں پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ پوچھ ہے من الصین. من الصین کوشچن کیا ہے, پوچھنا کیا چاہ رہا ہے آپ سے وہ؟ ہوں؟ چین سے کون کون ہے؟ من, کون ہے؟ چین سے؟ ہاں چین سے کون ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ من الصین کا جواب کیا ہوگا؟ عمار آپ من کہنا چاہتے السین. عمار من الصین. من آ گیا تو کیا بنے گا من. ویسے تو ہم وقف کریں گے تو من الصین ہی کہیں گے, لیکن اس وقت جو ہم جس اسٹیج پر ہیں تو ہم اس کو کسرہ کو ظاہر کریں تاکہ پریکٹس ہو جائے. من این یہ عمار حامد. عمارو بھی کہہ سکتے ہیں, عمارو من السین. نہیں نہیں, عمار اس پہ تنوین آتی ہے. یہ نیمز میں کبھی تنوین آتی کبھی نہیں آتی, وہ بھی ہم دیکھیں گے آگے چل کر. لیکن یہ سب اس کا عام طور پہ یعنی تعلق ہے, گرامر کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے, لیکن گرامر سے تعلق نہیں بھی ہوتا. یہ آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں کہ کب آئے گا کب نہیں آئے گا. من این حامد, من این حامد, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ حامد کہاں سے ہے؟
हामिद कहाँ से, तो हामिद कहाँ से था? कुछ देखा आप लोगों ने टेक्स्ट में क्या था? हामिद कहाँ से है? देखें, बताएं। हिंदुस्तान से। तो अब ये आप क्या कहेंगे? मिन अइना हामिदुन, तो आप क्या कह सकते हैं? ومن जी, الهند हामिद हामिद من हामिदुन, الهند हिंद मिनल हामिदुन भी हिंद। कह सकते हैं और हुआ भी कह सकते हैं। हामिदुन मिनल हिंदी, हुआ मिनल हिंदी। من أين حامد؟ حامد من الهند، هو من الهند. أين ذهب عباس؟ أين ذهب عباس کا مطلب کوشچن کیا ہے؟ جی، عباس عباس کہاں کہاں گیا چلا ہے؟ گیا؟ عباس کہاں گیا؟ تو عباس کہاں گیا تھا؟ ہم یاد آ گیا؟ ہم آپ ہم کہاں گیا تھا عباس؟ دیکھیں نیچے، مرحاض دیکھیں ٹیکسٹ میں، دیکھیں کہاں گیا تھا۔ مدرس نے پوچھا تھا مدرس این عباس، مدرس محمد نے کہا تھا خرجا، تو اس نے پوچھا این ذهب، تو محمد نے کیا کہا تھا؟ کہاں گیا؟ إلى انسرٹ مدیر کے المدينة. لاسٹ، پاس، مدیر مدیر کے پاس۔ تو آپ یہاں پہ کیا جواب دیں گے؟ این ذهب عباس کیا کہیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ عباس پرنسپل کے ذهب پاس إلى گیا ہے۔ المدير. هو ذهب الى إلى المدیر بھی ہو المدير. سکتا ہے، اور ذهب عباس الى المدیر بھی ہو سکتا ہے، دیر ذهب کیا الى ہے؟ المدیر بھی ہو سکتا حضرت یہاں پر ہے۔ ہوا جی بھی آ سکتا ہے، ہوا عباس علی المدیر۔ نہیں، ہوا ذهب آئے گا۔ ذهب تو آپ کو verb لانا پڑے گا نا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ چلا گیا۔ جی ذهب آپ کو verb لانا پڑے گا کہ ذهب عباس الى المدیر، یا ذهب الى المدیر، یا ہوا ذهب المدیر، یہ تینوں باتیں ایک ہیں۔ عباس، ذهب عباس، عباس چلا گیا، ذهب وہ چلا گیا، اتنا فرق آ جائے گا۔ ذهب عباس میں آپ لفظ عباس کو اسپیسیفکلی بیان کر رہے ہیں، عباس چلا گیا مدیر کی طرف۔ اور اگر آپ عباس کو نہیں لاتے، ذهب المدیر ہے، تو اب اس کا ترجمہ بنے گا وہ چلا گیا مدیر کی طرف، ٹھیک ہے ہوا نا؟ علی المدیر۔ اذهب علی الى المدیر، یہ کوشچن کیا؟ پہلے کوشچن کو بتائیں، کوشچن کیا؟ کیا علی مدیر کی طرف گیا ہے؟ کیا علی مدیر کی طرف گیا ہے؟ ذهب کیا چلا گیا؟ علی علی الی المدیر، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ لا کیا علی، ہاں لا، اور آگے کون گیا ہے مدیر کی طرف؟ عباس۔ یہاں پہ آپ کو اسپیسیفائی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ ذهب لا، عباس إلى المدير. عباس المدیر۔ ذهب ذهب عباس. عباس الی المدیر، ٹھیک ہے نا؟ مدیر کی طرف عباس کا، یہ اب تھوڑا سا اس کو میں دے رہا ہوں، اچھا یہ میں ہوم ورک دے رہا ہوں، آپ حضرات نے تھوڑا سا توجہ سے اس کو سیریسلی لیجیے گا۔ یہ میں ایک صرف آپ کو دے رہا ہوں آج، اس کو آپ کو 5 منٹ بھی نہیں لگنے سے اسی کو کرنے میں، جو آج ابھی ہم نے کیا ہے، لیکن اس سے کم از کم ہماری وہ ہو جائے گی دہرائی، آگے چلنا آسان ہوگا۔ کل اسی کو ایکسرسائز کو ہم پورا کریں گے، اسی ایکسرسائز کو ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا پورا کریں گے، اس کو دیکھ لیجیے گا ذرا۔ یہ میں ابھی دے رہا ہوں آپ کو، کل ہم اس کو پورا کریں گے، اور کل کا اس میں ایک نیا کانسیپٹ آ رہا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کرنا ذرا ضروری ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے، 6:50 ہو گئے تو کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔